ہم بات کریں گے ملک ابرار حسین صاحب، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ آج ہونے جا رہا ہے بڑا فیصلہ کہ تمام اسکول کالجز بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس وقت آپ بتائیے گا جو پچھلے 2 مہینے تھے کس طرح سے SOPs کو فالو کیا گیا ہے اور کیا سچویشن رہی ہے اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو 2 مہینے SOPs مکمل طور پہ فالو کیا جاتا رہا ہے، ان کی وجہ ہے کہ ہمارے مرکزی ٹیم اور یہاں تک کہ تعلیم نے بھی اس چیز کی تعریف کی ہے کہ جس قدر اچھے طریقے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اور ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے، اس طرح کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی SOPs کو فالو نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اسکولوں میں بچے اساتذہ کی باتیں مانتے ہیں اور جو بنیادی چیزیں تھیں، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا اور بچوں کا ٹیمپریچر چیک کرنا، ان چیزوں کو مکمل طور پہ فالو کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی قابل ذکر کیسز نہیں آئے اسکولز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 2 مہینوں میں یہ دیکھیں تو ہم نے بچوں کو اور ہمارے اساتذہ ذہنی طور پہ SOPs کو فالو کرنے کے لیے پریکٹیکلی مکمل طور پہ تیار ہو چکے تھے۔ اور ملک بھر میں آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر ہم آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند کر دیں تو میرے خیال میں یہ ملک اور قوم کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، چونکہ کورونا کی دوسری لہر میں آپ کو یونیسیف، یونیسکو، ورلڈ بینک کی رپورٹس اور ایڈوائزریز سامنے آ چکی ہیں کہ آپ کو تعلیمی ادارے قطعاً بند نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم تعلیمی ادارے بند کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم بچوں کا تعلیمی سال ضائع کرنے کی لیکن ملک صاحب آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ بچوں میں کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، بہت سے سکولز کو سیل بھی کیا گیا ہے جہاں پر ٹیچرز میں کرونا کیسز ہیں، اور پھر 3 دن کے بعد سکول کو ری اوپن کر دیا جاتا ہے۔ اب 2 چیزیں سامنے رکھنی ہیں، تعلیم اور ہیلتھ، کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ بچوں میں کیسز سامنے آئے ہیں، تو یہ ایک ڈیسیژن تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ اگر کسی بھی انسٹیٹیوشنز میں 2 ممبرز، خواہ وہ ٹیچرز ہوں، سٹاف ممبرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، اگر 2 کیسز سامنے آئے تو اسے فار دا ٹائم بینگ بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک نہایت کامیاب تجربہ رہا ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں جا رہی تھیں۔ جہاں تک ہیلتھ کا ایشو ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کا ایشو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، تعلیم کی اہمیت اس سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کے خیال میں ہیلتھ کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بچوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ایجوکیشن جاری رہنی چاہیے۔ بچوں کی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے ایزیلی سروائیو کرتے ہیں۔ ملک صاحب، بچوں میں ہی میل نیوٹریشن کی شکار اور شکایتیں آتی ہیں، بچے ہی میل نیوٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے۔ جی، آپ کی سب باتوں سے میں اگری کروں گی، بٹ معذرت کے ساتھ اس بات سے میں بالکل اگری نہیں کروں گی کہ ہیلتھ امپورٹنٹ نہیں ہے، ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر اتنی امپورٹنٹ ہے اور ہماری حکومتیں بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اتنی کیئرفل ہے، تو تھر میں روزانہ کی بنیادوں پہ لیکن ملک صاحب یہ 2 چیزیں آپ مکس نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ کورونا کا معاملہ الگ ہے، اس وقت الگ ڈیل کرنا ہے، تھر کا معاملہ الگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف اسکول میں بچے نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ سٹاف بھی ہوتا ہے، وہاں پہ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کورونا کے کیسز پازیٹیو آئے، جس کی وجہ سے وہ بھی آگے ٹریول کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹیچرز کو ہو سکتا ہے، سٹاف کو ہو سکتا ہے، صرف بچے اس میں تو نہیں ہے نا ہیلتھ سسٹم میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کورونا کی دوسری لہر میں دنیا بھر میں کہیں پہ بھی تعلیمی ادارے بند نہیں کیے گئے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک اچھا میکنزم ڈیولپ کیا گیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک طے شدہ اصول ہے کہ اگر کہیں پہ کورونا کے کیسز آتے ہیں تو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، اور جو اس کا کرنٹائن ٹائم پیریڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ ری اوپن کر لیے جائے، بجائے اس کے کہ ہم ملک بھر کے تعلیمی
ادارے بند کر دیں. پشاور میں ایک کیس آتا ہے تو کراچی کے تعلیمی ادارے بند کرنے کی کیا لاجک ہے؟ اٹک میں کیس آتا ہے تو راجن پور کے تعلیمی ادارے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا، اگر آج اناؤنس ہو جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے تحت، یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، وزرائے تعلیم ڈیسائیڈ کریں گے کہ میوچولی انہوں نے کیا کرنا ہے، اسکول بند کرنے ہیں، کالج بند کرنے ہیں یا نہیں کرنے، لیکن یہ بتائیے گا کہ آن لائن ایجوکیشن کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، یا پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا اور اسکولز آن لائن ایجوکیشن کے اوپر گئے تھے تو کیا چیلنجز تھے، کیا ہرڈلز آئی تھیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کا جو پریویس ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں نیٹ کے سگنلز بہت کمزور ہوتے ہیں اور ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ شدید نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کے 70% سے زائد علاقوں میں نیٹ کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، اور بڑے شہروں میں بھی کراچی، لاہور، فیصل آباد جیسے شہروں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیٹ کے سگنلز خاصے کمزور ہوتے ہیں. اور پھر دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ جن گھروں میں ایک سے زائد بچے ہوتے ہیں تو والدین مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی جو ہماری فیملیز ہیں، بچوں کو وہ اس طرح کے موبائلز یا افورڈیبلٹی کا مسئلہ رہتا ہے. صحیح ہے ملک صاحب، یہ تو آگے پوائنٹ کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ ہے کہ اس پر اسکولز کالجز جو بند کیے جا رہے ہیں وہ اتنی تعداد میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے تھے اور نہ ہی وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، نہ ہی ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے. تو یہ بھی بات ہے کہ وہ ہر اسکول 2 دن کے لیے سیل کرنا پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ وزٹس نہیں ہو رہے تھے. میں گزارش کروں کہ پورے ملک میں ہم خود بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ مل کے انسپیکشنز کر رہے تھے اور سکولز ایس او پیز کو مکمل طور پہ فالو کر رہے تھے، انسپیکشنز مکمل طور پہ پراپر ہو رہی تھیں اور ایک میکانزم ڈیولپ ہو گیا تھا. اب اگر ہم جا کے دوبارہ سکولز بند کرتے ہیں تو ہم نے کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے کسی نہ کسی وقت دوبارہ تعلیمی ادارے تو شروع کرنے ہی ہیں، کیونکہ پاکستان میں جب 6 سے 7 مہینے پورے پاکستان میں اور سرد مقامات پہ 8-9 مہینے پہلے تعلیمی ادارے بند رہے تو بچوں کا نہایت قیمتی وقت ضائع ہوا اور بچے تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے. جب ہم بچے تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور سکولز بند نہیں ہونے چاہیے، یہ کہنا ہے صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا.